بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کس قوم کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کس آزمائش میں مبتلا ہوئے اور آپ کو کون سی بیماری لگی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہ صبر کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو کس انعام سے نوازا؟ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں واقعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنو اسرائیل کی بہت ترقی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے۔ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتنے ہی نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب تورات کی تعلیم دیتے رہے، بنی اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں سے ایک ہیں جو بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار خوشحال تھے، آپ کی بہت سی اولاد تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرح خوشی ہی خوشی تھی، رنج و غم، فکر، اندیشے کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دی۔ مال و دولت، باغات، سبزہ، کھیت، مکانات، جانور، اولاد، سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے، نہ شکری کا ذکر ہی نہ کیا۔ آخر صبر رنگ لایا۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فریاد کی، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا۔ اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہلانے اور پانی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے تو اس کو پیا، ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دی، بیوی بچے بھی عنایت کیے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے۔ کیا ہی اچھے بندے تھے جو ہر بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آزمائش اور امتحان سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آزمائش اور امتحان سے بچائے۔ لیکن اگر کبھی کوئی مصیبت، کوئی امتحان، کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت بھی ہمیں اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت خضر علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے، اور اس حال میں اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ بڑے انسانوں اور بڑے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و استقامت اور ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کی تعریف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔